آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ اور یہ بچوں کی ذہنی نشوونما پر عملی تجربہ رکھتی ہیں. پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان سے بچوں کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بہت اچھا بتایا تھا, لوگوں کو بڑا پسند آیا ماشاءاللہ. لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑا پوڈ کاسٹ وہ یہ دیکھا ہے اور بڑے سوالات کیے ہیں. آہستہ آہستہ ہم ان پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی, جس میں شامل تھا کہ آٹزم کیا ہے, کیا آٹزم بیماری ہے یا دماغی نشوونما کا فرق ہے, اور آٹزم ہونے کی اہم وجوہات کیا ہے, کیا والدین کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارے بچوں کو آٹزم ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن اس گفتگو میں کچھ نہایت اہم سوال رہ گئے تھے جن کے جوابات جاننا والدین کے لیے بے حد ضروری ہے. آج کے اس فالو اپ براڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے ان رہ جانے والے سوالات پر. تو بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آٹزم کا تعلق موبائل اسکرین ٹائم یا والدین کی لاپرواہی سے ہے. تو جو پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا, لوگوں کو بڑا ماشاءاللہ پسند آیا, انہوں نے کافی سوالات بھی کیے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ جو آٹزم کا تعلق بچے جو موبائل استعمال کرتے ہیں یا والدین کی لاپرواہی سے ہے, یا کیا وجہ کیا ہے, اس میں ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. پہلے بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ جو آٹزم ہے وہ کلیئر کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے. بالکل. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا جو زیادہ کنسرن موبائل سے ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موبائل سے ہوئی ہے یہ ڈس آرڈر, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے, یہ ایک بچے کی ڈیولپمنٹ پہ افیکٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بیماری ہے یہ موبائل سے ڈیولپ بالکل بھی نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. والدین کی لاپرواہی سے ہو سکتی ہے لیکن موبائل سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ موبائل بچوں نے ایک ایڈکٹ بنا لیا ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ بچے موبائل بڑا یوز کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے, صبح ناشتے ٹائم موبائل, بچے کھانا نہیں کھاتے, موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کھانا ساتھ کھا رہے ہیں, موبائل کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے, ہر ٹائم موبائل ہی وہ یوز کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیں پھر اس کی وجہ سے کیا آٹزم نہیں ہو سکتا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, موبائل کی وجہ سے تو آٹزم نہیں ہو سکتا. یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے. بچوں کی بائی برتھ یا پریگنینسی میں ایشو کی وجہ سے بچوں میں یہ ڈس آرڈر آتا ہے, موبائل کی وجہ سے نہیں ہوتا. موبائل کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ بچے ایسا ہوتا ہے کہ باپ سارا دن کام پہ ہے اور مدر جو ہے وہ سارا دن گھر کے کام کر رہی ہیں, تو ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو وہ بچے سارا دن موبائل کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی جوڑ لیتے ہیں. آٹزم والا جو بچہ ہے اس کے ساتھ دو کام ہوتے ہیں, ایک لسننگ اور ایک ہیئرنگ. وہ جس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہوگا وہ اس کے ساتھ لسننگ بنا لے گا, اور جس کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہیئرنگ بنا لے گا. جیسے کہ وہ اپنے والدین کو رسپونڈ نہیں کرتا, وہ والدین اس کو بلاتے ہیں اس کے نام سے لیکن وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ صرف ہیئرنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی لسننگ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو موبائل کا کنسرن یہ ہے کہ وہ سارا دن جب موبائل دیکھے گا, اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی, تو وہ پھر موبائل کو جلدی رسپونڈ کرے گا کیونکہ اس کی موبائل کے ساتھ لسننگ بن گئی ہے. صحیح. جب وہ موبائل دیکھے گا, اسکرین ٹائم زیادہ کرے گا, اس کی ورتھ بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی, وہ اس کو رسپونڈ کرے گا, اس کو اور دیکھے گا. صحیح ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پھر ہم موبائل بچوں سے سنیچ کرتے ہیں, ان سے لے لیتے ہیں, تو بچے اینگر شو کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اپنا ریپیٹیٹیو بیہیویئر دکھاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں میں آٹزم ہوتا ہے, ان کے اندر لینگویج ان کی کلیئر نہیں ہوتی, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ. وہ پیرنٹس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس نہیں کرتے ہیں, ان کو سارا دن موبائل دے دیتے ہیں, تو پھر وہ کیسے ان کے ساتھ ڈیولپ ہوگی کمیونیکیٹ. تو اس کا مطلب پھر یہ موبائل کا تعلق تو ہے نا, آٹزم جو آٹزم والا بچہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے نا, موبائل دیکھتے رہتے ہیں, والدین ٹائم نہیں دیتے بچوں کو, تو وہ بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی, تو اس سے تعلق تو ہے نا. کیونکہ بچوں کو میجر جو پرابلم آتی ہے وہ کمیونیکیٹ کی آتی ہے, تو بچوں میں جب کمیونیکیٹ ڈیولپ نہیں ہوتی تو پھر بچوں نے سارا دن موبائل پہ اسکرین ٹائم پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, تو پھر وہ اسی کے ساتھ اپنی لسٹنگ بنا لے گا. تو آخر میں یہ بھی تھا نا کہ یہ والدین کی لاپرواہی سے بھی ہوتا ہے. والدین کی لاپرواہی سے یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فادر اور مدر دونوں کو انڈیویجلی 30 منٹس اپنے جو بچہ جو ان کا آٹزم ہے اس کو ٹائم دے, اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں, اس کے ساتھ گیمنگ کھیلے, تاکہ بچوں کے اندر کمیونیکیٹ یا ان کو جو اسپیچ کا پرابلم ہے, ان کے بیہیویئر کا پرابلم ہے, وہ اس سے کور ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا, چلیں صحیح ہے جی, ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ہمیں رپلائی دیا ہے. تو ہمارا اب میڈم جو آخری کویسچن ہے یہ ہمیں بتائیں کہ جو آٹزم والے بچے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے, یہ مطلب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا صرف تھراپی سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. پہلے یہ کہ یہ تو ایک نون فارماکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ہے, یہ کیونکہ ڈس آرڈر ہے, یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے,
ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اگر ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کا میڈیکلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, میڈیکلی اس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں, اس کی ابھی تک پراپر کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے کہ جو آٹزم کو کیور کر سکے. صحیح ہے. 3 سال سے پہلے بچے کو ہم ڈائگنوز نہیں کرتے. اگر اس کے بعد اگر آٹزم کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں کہ اس کو کمیونیکیشن کی پرابلم آ رہی ہے, اس کے اندر اسپیچ کی پرابلم آ رہی ہے, اس کے اندر بیہیویئر کی پرابلم آ رہی ہے, تو پھر ہم اس کو آٹزم ڈائگنوز کرتے ہیں اور ان کے بیہیویئر کو مینیج کرتے ہیں, ان کے اینگر ایشوز کو مینیج کرتے ہیں, جو ان کے ریپیٹیٹیو مینرز ہوتے ہیں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے. تو تھراپی کے بارے میں ذرا بتائیں, کیا تھراپی سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, تھراپی ہی اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آٹزم ڈائگنوز, ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو آٹزم ہے, تو سب سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے کنسلٹ کریں, جو کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ٹیم ہوتی ہے, جو کہ یہ آٹزم کی تھراپیز کرواتی ہیں, اور اگر یہ پراپر کروائی جائیں تو بچہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, زبردست, یہ تو بڑا زبردست, کیونکہ تھراپیز امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو کمیونیکیشن کی پرابلم ہے تو آپ فوکس کریں اس کی کمیونیکیشن اس کی بہتر کروائیں. اسپیچ کا پرابلم ہے تو آپ اسپیچ کی تھراپیز کروائیں. لیکن یہ جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے یہ تینوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور بچوں کی تھراپیز کروا رہی ہوتی ہیں, اس سے بچہ آٹزم سے باہر نکل جاتا ہے. چلیں صحیح ہے جی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کو یہ آٹزم کا پرابلم ہے تو وہ تھراپی سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس سائیکالوجسٹ, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں, تو ہمارے حوالے سے جو ہمارے توسط سے جو ہے نا وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گی. تو ناظرین, آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آٹزم کو نظر انداز کرنا مسئلے کا حل نہیں, بلکہ بر وقت پہچان, درست رہنمائی اور تھراپی ہی اصل راستہ ہے. اگر والدین وقت پر قدم اٹھائیں تو آٹزم والے بچے کی زندگی میں واضح بہتری آ سکتی ہے. تو یہ میڈم ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے, امپورٹنٹ نوٹ ہے, ذرا سنیے. جی بتائیں. اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے جو ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ضدی کر رہے ہیں, بہت زیادہ رو رہے ہیں, بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں بچہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے. ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بدتمیز ہے, بہت زیادہ ضدی ہے. تو یہ غلط بات ہے. اچھا, ایسے نہیں کہنا چاہیے, ایسے نہیں, لیکن وہ ہمارے بچے تنگ بڑا کرتے ہیں نا. تو وہ بچے کس کو کہتے ہیں, بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کمیونیکیشن کو, اپنے پیرنٹس کی لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, تو بچہ ضد کرتا ہے, وہ روتا ہے. بچے میں نے دیکھے ہیں بڑا ضد کرتے ہیں, بڑا تنگ کرتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے والدین کو غصہ بھی آ جاتا ہے اس پر. تو وہ کیا بچوں کو مارنا چاہیے پھر تب؟ یہ ذرا بتائیں ناظرین کو. نہیں, بچوں کو مارنا نہیں چاہیے. بچے مارنے سے اکثر والدین میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, بڑا مارتے ہیں اور پھر بچے روتے ہیں مزید. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ یہ بھی پھر بچے ابیوسو ہو جاتے ہیں نا, اس سے پھر بچے بہت زیادہ اس سے ڈر جاتے ہیں. بچوں کو ڈرانا نہیں ہے, بچوں کو سمجھانا ہے. اب وہ بچہ جو ایک بچہ آٹزم کا ہے, اب وہ ضد کر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی سوسائٹی میں کیسے چلے, اپنے گھر میں کیسے چلے. ڈیلی کی ایک روٹین ہے, پیرنٹس اس سے پریشان ہو گئے ہیں, تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے, رو رہا ہے, اس کو مارنا ہے. نہیں, بلکہ اس کو سمجھیں کہ بچہ کو کیا چاہیے, پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس کو یہ پرابلم چل رہی ہے اور ہم اس کو کلیئر کریں, نہ کہ بچے کو ماریں اور نہ ہی کہ بچے کو ہم لوگ جو ہے بہت شکریہ میڈم سب کو بتائیں کہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ناظرین کو بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے اپنے بچوں کے حوالے سے اور آٹزم کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا بتایا. آپ کو بھی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ فالو اپ براڈ کاسٹ آپ کے لیے معلوماتی اور مددگار ثابت ہوا ہوگا. میں ہوں اے آر رحمان. اگلی گفتگو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.